السلام علیکم، کیا حال چال ہیں جی؟ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہاں پہ اپنے لیے بریک فاسٹ ریڈی کر رہی ہوں۔ ایک ایگ فرائی کیا ہے، ساتھ میں 2 بریڈ کے پیس گرم کروں گی، اور چائے اپنی میں پی چکی ہوں۔ اور صبح صبح میرا تو بالکل بھی ناشتہ کرنے کا دل نہیں ہوتا، تو بس اب آج کل بوائل ایگ چھوڑا ہوا دل نہیں کرتا، تو آج کل میں کوئی آملیٹ یا پھر فرائی ایگ کر لیتی ہوں، اور ساتھ میں بریڈ کے 2 پیس۔ تو بس اس کو لے جاؤں گی ساتھ لنچ باکس میں پیک کر کے اسکول، اور وہاں میں بریک ٹائم جب ہوتا ہے بچوں کا، اس ٹائم میں بھی اپنا لنچ کر لیتی ہوں، ساتھ ایک چائے کا کپ بنا لیتی ہوں، تو بڑا اچھا ٹائم گزر جاتا ہے۔ تو بس یہ یہاں آ گئی ہوں میں گھر، اور یہ تھا جی ظہر کا ٹائم، اور میں چھت پہ آ گئی، اور چھت پہ اتنی اچھی دھوپ تھی، ہلکی ہلکی سی۔ آج کل موسم ایسا کہ کمروں میں بیٹھے تو آپ کو سردی فیل ہوگی، جسم کو مطلب ایسے سردی لگ رہی ہوگی، لیکن اوپر ہم بیٹھتے ہیں تو چھت پہ دھوپ میں تو بڑا اچھا فیل ہوتا ہے، بڑا ہی اچھا لگ رہا تھا مجھے یہاں پہ دھوپ میں بیٹھ کے۔ ادھر ہی میں نے نماز پڑھی ہے، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کیا، تو پھر باجی کی کال آ گئی ہے کہ کہہ رہی تھی آج ہم نے جانا ہے قبرستان۔ تو بس ہم تینوں بہنیں مل کے، ساتھ میں بھائی وہ بھی اپنے گھر سے ادھر پہنچ جائے گا، میانی صاحب، اور ہم بھی یہاں پہ پہنچ گئے۔ اور پھر یہاں پہ اس جگہ جہاں پہ ہمارے بہت پیارے ہمارے ماں باپ، میرے دادا دادی، اور بہت اپنے پیارے جو ہے یہاں پہ ہیں، آج ہم ان کو ملنے کے لیے آئے۔ یہاں بھی ایک اپنی ہی دنیا آباد ہے، بالکل خاموشی ہر طرف۔ تو اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ہمارے ماں باپ کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کو قبر کے عذاب سے بچائے، اگلی منزلیں آسان کرے۔ ہم بہت ہی عرصے کے بعد یہاں آئے، بہت عرصہ پہلے آئے تھے ماں باپ کے ادھر قبر پر۔ تو بس بچے کہتے ہیں بڑا انسان ڈبل مائنڈ ہو جاتا ہے، بچے کہتے ہیں کہ قبروں پہ نہیں جانا چاہیے عورتوں کا، تو میرا خیال ہے سار منہ لپیٹ کے اگر ہم لوگ چلے جائیں تو کبھی کبھار، روزانہ تو نہیں جایا جاتا، نہ مہینوں میں، سالوں میں یہی ہوتا ہے کہ باری آتی ہے تو پھر ہم چلے جاتے۔ یہاں پہ یہ ہماری بھانجی جو 2 سال پہلے جس کی وفات ہوئی تھی، یہ اس کی قبر ہے، پہلے اپنے امی ابو کی قبر پہ گئے، وہاں پہ فاتحہ خوانی کی، اور کچھ قبریں خراب ہوئی تھی ان کو ٹھیک کرنے کا کہا۔ اس کے بعد بھانجی کی قبر پہ آ گئے، دعا مانگی، اس کی بخشش کے لیے بھی دعا کی۔ اللہ پاک اس کے لیے بھی اپنی جوانی میں جو چلی گئی، اللہ تعالیٰ، بہت ہی پیاری ہماری بانجی تھی، بہت ہی خوش مزاج، بہت ہی زیادہ رونق لگانے والی۔ اللہ پاک اس کے لیے بھی اگلی منزل آسان کرے، قبر کے عذاب سے بچائے۔ تو بس یہاں سے فری ہونے کے بعد بھائی کہتا کہ میرے گھر چلے، تو کیونکہ اس کے پاس ہی بھائی کا گھر ہے، تو بس دونوں باجیوں کو بٹھایا رکشے میں، اور میں بیٹھ گئی بھائی کے ساتھ، اور ہم لوگ چل پڑے بھائی کی طرف۔ تو شام کا ٹائم ہو گیا تھا، وہاں سے مغرب ہو گئی تھی، تو راستے میں یہاں پہ سیکٹریٹ رکے، یہاں سے بھائی نے لی حلیم، ساتھ میں روغنی نان لیے، کوزی حلیم، یہ یہاں کی بہت ہی مشہور اور بہت ہی پرانی شاپ ہے، یہ بالکل سیکٹریٹ کے موڑ پر ہے، اور آپ بھی اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں جن لوگوں کو نہیں پتا، جو میرے ولاگز دیکھتے ہیں۔ بہت ہی مزے کی یہاں کی حلیم، اور ساتھ میں جو نان یہ گرم کر کے دیتے ہیں، روغنی سافٹ نرم، بڑے ہی مزیدار۔ تو بس یہاں سے ہم نے اس کو پیک کروا لیا اور چل پڑے ہم۔ پہنچتے پہنچتے ہی دیکھے ہمیں رات ہو گئی تھی، اور بھوک بھی ہم کو شدید لگ چکی تھی، کیونکہ کافی ٹائم لگ گیا ہمیں قبرستان میں۔ تو بس یہاں پہ الحمدللہ پہنچ گئے گھر بھائی کے، اور بھتیجی نے دروازہ کھولا، اور یہاں پہ ہم آ گئی تینوں بہنیں۔ تو میں ہنس رہی تھی، میں نے کہا بھابی کہہ رہی ہوگی کہ چلو جی اب ساری پھر ادھر آ گئی ہیں۔ تو یہاں پہ بازو باجی کا پکڑا ہوا تھا، اور اس کا پاؤں یہاں پہ پھسل گیا بیچاری کا۔ تو بس پہنچے اندر، اور فٹافٹ پھر بھابی نے حلیم نکال لی، اور اس کو بس برتن شرتن رکھ رہی تھی۔ اور یہ ہے جی ہماری موٹو فاطمہ، یہ کہ میری جنت کی یہ لگتی ہے پھپھو فاطمہ، تو میں نے اس کا نام ہی پھپھو فاطمہ رکھ دی۔ تو ہنس رہی تھی، کہہ رہی پھپھو مجھے نہ آپ ولاگ میں لانا، میں نے کہا آپ کو تو میں نے لے کے آنا ہے، آپ تو پھپھو فاطمہ ہو ہماری۔
تو یہاں پہ کھانا ڈال رہی تھی بھائی، چیزیں جو حلیم کے ساتھ لازمات ہوتے ہیں، اور انہی چیزوں کے ساتھ اس حلیم کا مزہ آتا ہے۔ اور یہاں پہ بچے، بھابھی اور بھائی اور بھتیجی مل کے کھانا لگا رہے تھے، یہاں باجیاں بیٹھی ہوئی تھی، اور سبھی تھک گئے تھے۔ کچھ آپ کو پتہ قبرستان سے ہو کے آتا ہے، دل اداس ہو جاتا ہے، تو بس یہاں پہ اسی لیے آ گئے کہ چلو تھوڑا سا ٹائم اچھا گزر جائے گا، بہن بھائی آپس میں بیٹھ جائیں گے، کھانا کھائیں گے، اور پیار محبت ہے، اور اللہ پاک اس کے رزق میں اضافہ کرے میرے بھائی کے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بچوں کی بہت زیادہ خوشیاں دکھائے، ہر ایک کے کام آتا ہے۔ ہم تینوں بہنوں کے ساتھ مطلب جہاں بھی جس کو بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ یہ پہنچ جاتا ہے۔ اللہ پاک اس کے بچیوں کی قسمتیں نیک کرے، بہت خوش رکھے، آباد رکھے ان کو۔ تو بس یہاں پہ دیکھے جی ہم نے کھانا شروع کیا، اور بہت ہی مزیدار تھا، بھابھی نے آلو گوبھی پکائی ہوئی تھی، تو بس کھانا کھایا، اس کے بعد پھر بھابھی نے چائے بنا لی ہے جس کی کہ بہت ہی زیادہ ضرورت تھی، اور باجی یہاں پہ مکس کر رہی ہیں۔ اس کے بعد ہم سب نے پی ہے جی چائے، اور اس کے بعد ہو گئی جائے گی ہماری واپسی، اور گھر آتے ہی کافی ٹائم ہو گیا، ہمیں تقریباً 10 بج گئے تھے۔ گھر آ کے میرا بہت ہی زیادہ کچھ میٹھا کھانے کو دل کر رہا تھا، تو میں نے پھر ایک انڈا لیا، چینی ڈال کے اس کو پھینٹا لگایا، اور میں نے اپنے لیے میٹھا انڈا بنایا، کھایا، اور کچھ ذرا دل کو سکون ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کے ساتھ میں نے شیئر کیا، آج کل گھر میں اکیلی ہوں، تو بس یہاں پہ اپنے لیے سکون سے خاموشی تھی گھر میں بڑی زیادہ، انڈا بنایا، کھاؤں گی، اور اس کے بعد پھر نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر میں سو گئی، اور اس کے ساتھ چاہوں گی آپ سے اجازت، انشاءاللہ اگلے نئے ایک ولاگ کے ساتھ آپ سے پھر ملیں گے، تو اس کے ساتھ دیجیے گا مجھے اجازت۔ اللہ حافظ، بائے بائے، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔